اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بات چل رہی ہے 14ویں درس میں، جس میں ہم نے نواسخ کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم اس میں پڑھنے جا رہے ہیں کس کو؟ حروف شبیہ بلیسا، اسم الحروف المشبہہ بلیسا، یعنی وہ حروف کہ جو لیسا سے مشابہ ہیں ان کا اسم بھی کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اور وہ حروف کون کون سے ہیں؟ ان ہے، ما ہے، لا ہے اور لاتا ہے۔ صحیح ہے؟ جیسے یہاں پہ دیکھیے ہمارے یہاں مثال دیے، ان الفقر عیبا ما زید قائما لا رجل افضل منک ولات وقتا ندامتی۔ آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں مولانا۔ ان الفقر عیبا، صحیح ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اصل جملہ کیسا تھا؟ اصل جملہ تھا الفقر عیب، کیا تھا؟ الفقر عیب، اصل جملہ تھا الفقر عیب۔ غریبی کیا ہے؟ ایک عیب ہے، لیکن جب اس کی نفی کرنا ہوا، نفی کے لیے ہم لائے ان الفقر عیبا، کیا تبدیلی آئی اس میں؟ ان داخل ہوتے ہی فقر مرفوع رہا، عیبا کیا ہو گیا؟ منصوب۔ چونکہ یہ ان کس سے مشابہ ہے؟ لیسا سے۔ کس سے مشابہ ہے؟ لیسا۔ لیسا کہنا وقاتها میں اس کا بھی عمل کیا ہوتا ہے؟ وہی عمل ہوتا ہے کہ اپنے اسم کو مرفوع اور اپنے خبر کو منصوب۔ یہاں الفقر عیب کا ترجمہ کیا بولانا ہے؟ غریبی یا فقیری کیا ہے؟ یہ غریبی عیب ہے۔ نفی کرنا ہوگا ان الفقر غریبی عیب نہیں ہے، غریبی عیب نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ مبتدا خبر ہے، لیکن یہاں پہ اس میں ان ہے، عیبن خبر ان ہے۔ یہ مثال سمجھ میں آئی رہی سے آپ کو سبھی کا؟ جی ان الفقر عیبا، ان کا اسم مرفوع ہوتا ہے نا، یعنی مشابہ بلیسا۔ دوسرا بھی دیکھ لیجیے، دوسری مثال دیکھ لیجیے مولانا۔ دوسری مثال کیا ہے؟ ما زید قائم، تو زید قائم کا جملہ کیا تھا؟ ان کرو جی، مروانا ہے اس میں۔ زید قائم، زید قائم، یہاں ہم نے کیا کر دیا؟ لا نہیں، ما ہے نا، ما زید قائم۔ اب یہاں پہ زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، ما زید قائم، زید کھڑا، زید کھڑا نہیں ہے۔ قائمت کیا؟ خبر ماں، صحیح، خبر ماں، ماں کی خبر ہے۔ سیکنڈ کیا؟ اس میں ماں۔ لا رجل، دیکھیے مولانا، لا رجل، لا رجل افضل منك، افضل منك۔ یہاں پہ لا کا اسم کیا ہے؟ اسم لا شابہ بلیسا، کیا ہے یہ؟ اسم لا مشابہ بلیسا، مرفوع، کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اب خبر لا، خبر لا منصوب، خبر لا منصوب۔ کسی نے تو دستک دی ہے،
کنیز کی. خبر لا کیا ہو جائے گا؟ منصوب. اب مطلب کیا تھا؟ رجل افضل من رجل افضل منک. صحیح ہے، آدمی تم سے بہتر ہے. تو یہاں پہ اب اگر ہم دیکھیں گے تو افضل خبر تھی، لیکن اب کیا ہو گیا؟ افضلا دکھ رہا ہے. افضلا کیا بنا؟ یہ خبر بنی کس کی؟ لا کی. اور مطلب ہوگا کہ آدمی تم سے بہتر نہیں ہے. چونکہ لیسا سے مشابہ ہے تو لیسا کے معنی اس میں پائے جائیں گے. اب اس کے بعد ہے مولانا لاتا وقتاً ندامہ. لاتا وقتاً ندامتی. یہاں پر کریے مولانا، جو لاتا ہے یہ حرف مشابہ ہے لیسا سے. لاتا کیا ہے؟ حرف مشابہ ہے لیسا سے. اس کا اسم جو ہے، اس کا اسم محذوف ہے. محذوف ہے جو ہے الوقت. کیا ہے؟ الوقت. ٹھیک ہے. تو یہاں الوقت وقت ہے جو محذوف ہے، اس کا اسم کیا مانا؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ الوقت. یہ جو وقت ہے یہ کیا ہے؟ خبر منصوب. خبر منصوب. لا وقت وقت الندامہ، یعنی یہ وقت وقت ندامت نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ لا الوقت وقت الندامہ. تو وقت جو اس کا اسم ہے وہ کیا ہے؟ محذوف. سمجھ میں آیا تمہیں سبھی کا؟ رئیسہ جی آغا، مطلب یہ کہ جب بھی یہ لفظ لاتا آئے گا تو اس کا اسم محذوف ہوگا، محذوف رہے کہیں. گا. اوکے ٹھیک ہے. صحیح ہے. اب یہ سمجھ لیجیے کہ کتنے حرف ہمارے پاس ہوئے؟ ان ایک، ماں دو، لا تین اور لا تک چار. جو کس کے معنی دیں گے؟ قرآن میں بھی جب ہم دیکھیں گے یہ آیا دیکھیے مولانا، ان الحکم الا للہ. ان الحکم الا للہ. صحیح ہے. یہ جو خوارج نے بھی ندا بلند کی تھی مولا لا کائنات حکم سے. الا للہ. جی جی سنا ہے. ہاں وہ لا نہیں ہے وہاں، ان الحکم. قرآن کی آیت ہے تو میں دکھا دے رہا ہوں، آپ دکھا دے رہا ہوں. ابھی رک جائیے، سرچ کر لوں کہاں پہ ہے وہ. تو وہاں ان کس کے معنی میں آ جائے گا؟ لیسا. لیسا کے مشابہ. بالکل صحیح. ملے تب نہ کہاں ہے. ہاں 3-4 جگہ ہے. سورہ انعام کی 57 نمبر کی ہے. یہاں دیکھیے. دیکھو بیٹا، ایک تو ہمیں دکھ رہا ہے سورہ انعام 57. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم. تو یہ جو حکم ہے کیا ہے؟ یہ ان کا اسم ہے. اور الا للہ جو جار مجرور ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ خبر منصوب. واضح. تو حکم کیا ہے؟ ان. اور یہ ان کس کے معنی میں ہوگا؟ لیسا کے معنی میں. لیس الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم نہیں ہے. واضح.
تو یہ جہاں بھی آئیں گے کیا ہے, کس کے معنی میں آئیں گے؟ لیسا کے. کس کے معنی میں؟ لیسا کے معنی میں. اب ان کا ایک حکم ہے مولانا, ان کا ایک حکم یہ ہے کہ جو ماں ہے, صحیح ہے نا, کیا ہے؟ ماں. ماں جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں پہ آتا ہے. ماں کس پہ آتا ہے؟ معرفہ پہ بھی اور نکرہ پہ دونوں. جیسے دیکھیے یہاں پہ ماں زید قائمن ہے نا, تو زید معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. اور لا جو ہے نکرہ پہ آتا ہے. لا کا استعمال نکرہ, جیسے لا رجل افضل من کا مولانا, تو لا رجل رجل نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ نکرہ ہے. یاد رکھیے گا ماں دونوں کے لیے استعمال ہوگا, ٹھیک ہے. ماں کا اسم نکرہ بھی ہوگا اور معرفہ بھی ہوگا, اور لا کا اسم کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا, وہ مخصوص ہے نکرہ سے. آئیے دیکھتے ہیں مولانا, اتنی بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ اسی لیے کل نہ پڑھا کے آج کے لیے ٹال دیا تھا, لیکن آج کنیز لیٹ ہو گئی, روبینہ آئی نہیں. کہہ رہے وہی ان ما لا اور لاتا. کیوں؟ کیونکہ مولانا یہ ان کا استعمال اچھوتا سا ہے, سمجھ رہے ہیں نا مولانا؟ ان کا استعمال کیا ہے؟ اچھوتا, یعنی کم آپ کو دیکھنے کو ملے گا. کہنا وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا, کہا اس کے داخل ہونے کے بعد مبتدا خبر کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسند الیہ ہو جاتا ہے. نحو ان الفقر عیبا, جیسے ان الفقر, تو ان کیا ہے مولانا؟ ان کو بولیں گے حرف مشبہ بالحلف مشبہ باللیسا. کیا بولیں گے؟ حرف مشبہ باللیسا. واضح؟ حرف مشبہ باللیسا. الفقر اسم لیسا کیا ہوگا؟ الفقر اسم ان. کہیے کیوں کہیں گے؟ اسم ان مرفوع. الفقر اسم ان مرفوع, عیباً خبر ان منصوب. ان کیا ہے مولانا؟ ان کیا کہیں گے؟ حرف مشبہ بلیسا, وہ حرف ہے جو مشابہ ہے لیسا سے. الفقر ان کا اسم ہے, مرفوع ہے, عیباً خبر ان ہے, منصوب ہے. دوسری مثال دیکھیں, ما زید قائما, تو ماں کیا ہے مولانا؟ حرف مشابہ بلیسا. ماں کیا ہے؟ حرف مشابہ بلیسا. زیدن کیا ہے لیسا کا؟ ارے ماں کا اسم. زیدن ماں کا اسم, اور قائمن ماں کی خبر منصوب. ولا رجل افضل منک, تو لا رجل میں لا حرف مشابہ بلیسا, رجل اسم لا مرفوع, افضل خبر لا منصوب, من حرف جر کا کیا ہو جائے گا؟ مجرور. یعنی کوئی انسان تم سے بہتر نہیں ہے. ولات وقت الندامہ, یعنی لات الوقت وقت الندامت, تو لاتا کو کہیں گے حرف مشبہ بلیسا. الوقت جو اس کا اسم ہے مرفوع ہے, وہ محذوف ہے. الوقت کیا ہے؟ خبر لاتا, اور مضاف الندامت مضاف ہے, یعنی وقت وقت ندامت نہیں ہے. کیا ترجمہ ہوگا؟ وقت وقت ندامت نہیں ہے, یعنی یہ وقت وقت شرمندگی نہیں ہے. وَيَدْخُلُ مَا, اب یہاں پہ دیکھیے مولانا, وَيَدْخُلُ مَا عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ, کہ ما داخل ہوتا ہے معرفہ پر بھی اور نکرہ پر بھی, یعنی ما دونوں کے لیے ہے مولانا. ما نکرہ اور معرفہ دونوں پہ. جیسے ما زید قائمن میں کیا ہے مولانا؟
معرفہ ہے، زید معرفہ ہے. اب اس میں ما رجل قائمن کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ چونکہ ما کس پہ داخل ہوتا ہے؟ دونوں پر داخل ہوتا ہے نا. لا رجل افضل من کا، یہاں پہ کیا ہوگا مولانا؟ رجل کیا ہے؟ نکرہ ہے. واللہ کس سے خاص ہے؟ نکرہ سے. نکرہ سے. ہم یہاں پہ مولانا ایسے کر دیں گے جملے کو، اگر تھوڑا تبدیل کر کے آپ کو میں دکھا دوں. لا رجل افضل من کا ہے نا، یہاں ہم نے کر دیا مثال کے طور پر لا زید، لا زید، آپ کہیے قائم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کیوں کہیں گے؟ لا اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ میں نے کہا لا ان ما لا لاتا یہ مشابہ لیسا سے ہیں، اپنے اسم کو مرفوع کرتے ہیں، خبر کو منصوب کرتے ہیں. صحیح ہے. لا زید قائم ان الفقر ایضا یا ان الزید یا ان الرجل مثلا قائم کہیں گے ہم، ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیے لا زید قائم، قائم مرفوع ہے، زید مرفوع ہے. کیوں عمل نہیں کیا اللہ نے؟ کیونکہ زید معرفہ ہے. اور لا کس سے مخصوص ہے؟ نکرات سے مخصوص ہے. واضح؟ اس لیے قائمن نہیں ہوا، ورنہ کیا ہوتا؟ قائمن ہونا چاہیے تھا. اب اس کے بعد وَيَخْتَصُّ لَا بِالنَّكِرَاتِ خَاصَّةً، صحیح ہے. اور نکرہ لا جو مخصوص ہے کس سے ہے مولانا؟ نکرہ سے مخصوص ہے. کریں وَلِهَذِهِ الْحُرُوفِ، اور ان حروف کے جو میں نے ان ما لا اور لاتا بیان کیا ہے، شروط فی العمل، عمل کرنے کی کچھ شرطیں ہیں مولانا. ستأتی فی القسم الثانی عشر من المنصوبات، جو منصوبات کے 12ویں قسم میں آپ کو پڑھایا جائے گا. صحیح. جب منصوبات ہم پڑھیں گے، منصوبات میں ہم انشاءاللہ ان حروف کے شرائط، عمل کے شرائط، اس لیے چونکہ اب اس بحث کو دوبارہ بھی آپ کو پڑھنا ہے، صحیح ہے، اس لیے اس کا آپ کو یاد دہانی ضروری ہے تاکہ اس کو آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. بھائی مبتدا خبر تو رہے گا آپ کے پاس، حروف مشبہ بالفعل رہے گا، کانا اخواتها جو افعال ناقصہ ہیں وہ آپ کے ذہن میں باقی رہیں گے، لیکن ان کو آپ کو باقی رکھنا پڑے گا. الرابع عشر الخبر لا التي لنفي الجنس. نفی الجنس سے مراد ہوتا ہے کہ پوری جنسیت کی، مثال کے طور پر جیسے یہاں پہ ہے لا رجل قائم. اب یہاں پہ جو ہے مولانا، یہاں پہ دیکھیے جب ہم نے کہہ دیا لا رجل، لا رجل قائم، کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. یہ لا پوری نفس جنسیت انسان جو رجل ہیں، پوری جنسیت رجل کی نفی کرتا ہے. جیسے لا آقا وہ یہ مثال آئے گی لا الہ، ہاں بالکل آئے گی. لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں ہے، جتنے بھی خدا ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ کس کو بولتے ہیں؟ جنس کی نفی. کس کی نفی ہے یہ؟ جنس کی نفی. لا الہ یعنی کوئی اللہ نہیں. اس سے حصر کا بھی فائدہ ہوتا ہے مولانا. ابھی کل یہ سمجھ اس میں سنا تھا نا، کس کا فائدہ ملتا ہے؟ حصر کا فائدہ ملتا ہے. الا اللہ، سوائے کس کے؟ الا اللہ، اللہ کے. صحیح ہے. تو اس کی خبر ہوتی ہے مولانا، کیا ہوتی ہے؟ لا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. جیسے ہم کہیں گے لا رجل قائم، قائم لا کیا ہے؟ خبر ہے. اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. صحیح ہے. اگر کسی بھی جنسیت کی آپ کو یعنی وہ کرنا ہوتی، نفی کرنی ہوتی ہے، تو لائے نفی جنس اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ لائے نفی جنس، کہ جس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ میرے خیال سے وہیں پہ آئے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا. وہاں بھی کیا ہے؟ لا حول یعنی کوئی قوت و کوئی حول نہیں ہے سوائے خدا کے. اللہ کے. انشاءاللہ وہ منصوبات میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں کتنے وجہ جائز ہیں.
وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور یہ مسند ہو جاتا ہے لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد، یعنی خبر، اور اس کا اسم کیا ہو جائے گا؟ مسند الیہ ہو جائے گا. صحیح ہے. بعد دخولیہ نحو لا رجل قائمون، صحیح ہے. نہیں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہے. کوئی جنسیت آدمیت جتنی ہے، آدمی جتنے ہیں ان میں سے ایک بھی کھڑا نہیں ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں لا رجل قائمون، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہمارا درس کیا ہو رہا مولانا؟ مکمل ہو رہا ہے، اور ہم داخل ہو رہے ہیں کس میں؟ تمرینات میں. انشاءاللہ ان کی تمرینات ہم کل حل کریں گے، اگر زندہ ہو سلامت رہے. الحمدللہ. مولانا اذان میں جو لا الہ الا اللہ ہے وہ وقت کی وجہ سے ہو گیا ہے؟ لا الہ جو ہے اس کی وجہ سے کیا؟ نہیں آپ نے کہا لا الہ الا اللہ ہو ہے، لیکن اذان میں تو لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں نا، تو اس کو ساکن جو کرتے ہیں تو اس لیے وہی ورنہ تو وقت الا کی وجہ اللہ سے. ہے. جی ٹھیک ہے نا. تو جی ہاں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ رہے ہیں، تو فی لیلۃ القدر ہے اصل میں، جی لیکن ہم چونکہ رکتے ہیں تو آخر کے حرکات کو کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں. اور اسی لیے فصول اذان میں حروف کے آخر کے حرکات کو ظاہر کرنا مکروہ ہے. ہم کہ اللہ اکبر مکروہ ہے. کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ آپ کو کیا کر دینا ہے؟ ساکن کرنا. آگے ایسے ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک کا مطلب یہ ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے. اگر آپ کو ملائیں گے تو ملانے کا طریقہ وہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کرنا ہے. جی را سے لام کو ملا دیتے ہاں ہیں. را کو لام سے ملانا ہے. اللہ اکبر جی اللہ اکبر اللہ جی اکبر اللہ، ایسے نہیں ایک کو ساکن کرے پھر آپ دوسرا پڑھ دیں، وہ صحیح جی نہیں ہے. لیکن فصول اذان میں حرکات کے آخر کے حرکات کو ظاہر کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے. والحمدللہ جی رب العالمین.